تو اس پورے طبقے کے اندر جو تھا اہل بیت کو بالکل کٹ آف کر دیا گیا تھا، اور بہت سارے ایسے مسائل تھے جس کے اوپر اہل سنت خاموش تھے، بریلوی علماء بھی خاموش تھے، دیوبندی علماء بھی خاموش تھے، اہل حدیث علماء بھی خاموش تھے، اور ان کی خاموشی کے پیچھے لاجک بھی تھی۔ بہت سارے مسائل وہ پبلک کے اندر لے کر نہیں آنا چاہتے تھے۔ انجینئر صاحب خود کہتے ہیں کہ میرا تعلق بریلوی مکتب فکر سے تھا، میں دعوت اسلامی کے ساتھ اٹیچ رہا، اور آج وہ اس چیز کا کریڈٹ مولانا الیاس قادری صاحب کو دیتے ہیں۔ ایک طالب علم جب مفتی بنتا ہے تقریباً وہ اپنی زندگی کے 10 یا 11 سال دیتا ہے جہاں پر مکمل طور پر جا کر وہ مفتی بنتا ہے۔ انجینئر صاحب نے کیا انتخاب کیا؟ چھوکرے کا۔ یہاں پر اسلام لے کے آنے والے یہی اولیاء تھے، یہی صوفیاء تھے۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ ان کے علاوہ کوئی اسلام لے کر آیا، اگر آپ کے مسلمان حکمرانوں سے امید لگاتے ہیں کہ ان کی ہسٹری آپ اٹھا کے دیکھ لیں، چاہے وہ لودھی ہیں، چاہے وہ خلجی ہیں، چاہے وہ مغل ہیں، کہ توحید کی ڈیفینیشن تو یہ ہے کہ کوئی نبی اپنا پیشاب بھی نہیں روک سکتا۔ اب مجھے نہیں لگتا پچھلے 1400 سال کے اندر کسی شخص نے توحید کی یہ ڈیفینیشن کی کہ اسلاف تھے یا اولیاء تھے یا صالحین تھے جن کے اوپر جو ہے ہر فرقہ متفق تھا، تو ان کو بھی کنٹروورشل بنایا ہے، اختلاف ان کا بھی آپس میں ہے کہ شاہ ولی اللہ کوئی چیز ہی نہیں ہے، اسی طرح خواجہ معین الدین چشتی کوئی چیز یہ آپ کی ماں کے قسم اور آپ کے والد گرامی، دونوں کا مقصد تو ایک ہے، مطلب بھی ایک ہے، لیکن میسج کی انٹینسٹی میں کتنا قادیانی پیجز ہیں وہاں پر انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی سٹوریز لگی ہیں، ربوہ ٹائمز کے اوپر، اس کے اوپر کبھی فلسطین کی سٹوری نہیں لگی، کبھی غزہ کی سٹوری نہیں لگی، کبھی جو ہے وہ افغانستان کی سٹوری نہیں لگی، پاکستان کے اندر سیلاب آ گیا، ہزاروں کے حساب سے جو ہے وہ لوگ اس سے پہلے بھی مارے جا چکے ہیں، علماء مارے جا چکے ہیں، کبھی کسی کی سٹوری نہیں لگی۔ مجیبر الرحمان کی پوری زندگی کے اندر ایک مناظرہ نکال کے بتا دیں، سعد رضوی کو لیا، سعد رضوی کا کوئی ایک مناظرہ نکال کے بتا دیں۔ انجینئر محمد علی مرزا جو کہ 4 اکتوبر 1977 کو پنجاب کے ضلع جہلم کے اندر پیدا ہوئے، یونیورسٹی آف انجینئرنگ اور ٹیکنالوجی ٹیکسلا سے انہوں نے میکینیکل انجینئرنگ میں ڈگری حاصل کی، اس کے بعد گورنمنٹ سیکٹر کے اندر بھی سرو کیا، پھر انہوں نے اپنی سرکاری نوکری چھوڑ دی۔ 17 جون 2014 کو انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے اپنے یوٹیوب چینل کا آغاز کیا، اسلامک لیکچرز اپلوڈ کرنا شروع کیے، اور ابھی موجودہ دور میں 2025 کے اندر انجینئر صاحب کے یوٹیوب چینل کے اوپر سبسکرائبر کی تعداد 3.1 ملین ہے، یعنی کہ 31 لاکھ سبسکرائبر انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے یوٹیوب چینل کے اوپر موجود ہیں۔ اگر ہم بات کریں انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے عقائد و نظریات کی، تو انجینئر صاحب خود کہتے ہیں کہ میرا تعلق بریلوی مکتب فکر سے تھا، میں دعوت اسلامی کے ساتھ اٹیچ رہا، اور آج بھی وہ اس چیز کا کریڈٹ مولانا الیاس قادری صاحب کو دیتے ہیں کہ دعوت اسلامی کے ماحول کے اندر انہوں نے سر کے اوپر امامہ سجایا، داڑھی رکھی اور 5 وقت کے نمازی بنے۔ پھر اس کے بعد انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے دعوت اسلامی کو چھوڑ دیا، تبلیغی جماعت کے اندر چلے گئے، پھر تھوڑے عرصے بعد جو ہے تبلیغی جماعت کو بھی چھوڑ دیا، انجینئر محمد علی مرزا صاحب اہل حدیث ہو گئے، اور پھر کرتے کرتے ایک وقت ایسا آیا کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب تمام تر فرقوں سے کٹ آف ہو گئے، اور انہوں نے ایک نیا نعرہ انٹروڈیوس کروایا، نام وابی نام بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ اگر ہم بات کریں انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی دینی تعلیم کے حوالے سے، تو انجینئر صاحب کا یہ کلیم ہے کہ مولانا مودودی، ڈاکٹر اسرار، پیر سید نصیر الدین شاہ اور مولانا اسحاق صاحب ان کے اساتذہ کی فہرست میں شامل ہیں۔ اس کے علاوہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے کسی بھی مدرسے سے کوئی بھی تعلیم حاصل نہیں کی۔ ایک طالب علم جب مدرسے کے اندر جاتا ہے، جب وہ درس نظامی کرتا ہے، تو درس نظامی کے اندر اس کو بہت سارے سبجیکٹس پڑھائے جاتے ہیں۔ یہاں پر میرے پاس لسٹ ہے صرف پہلے درجے کی اور دوسرے درجے کی اور تیسرے درجے کی، کہ کون کون سی کتابیں ان کو پہلے درجے کے اندر پڑھائی جاتی ہیں۔ علم الصرف پڑھتا ہے، علم النحو پڑھتا ہے، قصص النبیین پڑھتا ہے، طریقہ جدیدیہ پڑھتا ہے، مختصر القدوری پڑھتا ہے، حدیث پڑھتا ہے، تحصیل المنطق پڑھتا ہے، تمرین الصرف پڑھتا ہے، تمرین النحو پڑھتا ہے، قرآن کا ترجمہ پڑھتا ہے۔ اسی طرح دوسرے درجے کے اندر ہدایت النحو ہے، قرآن ہے، علم الصیغہ ہے، معلم الانشاء ہے، مرقات ہے، ذات الطالبین ہے، فوائد مکیہ ہے، اور اسی طرح تیسرے درجے کے اندر ریاض الصالحین ہے، اصول الشاشی ہے، کنز الدقائق ہے، شرح تہذیب ہے، نفخۃ العرب ہے۔ یہاں پر میں نے پہلے 3 درجے کے اندر جو کتابیں پڑھائی جاتی ہیں ان کا تذکرہ کیا ہے۔ اسی طرح چوتھے درجے کے اندر کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، 5واں، 6واں، 7واں فقہ کی کتابیں، قرآن، اس کا ترجمہ، اس کی تفسیر، احادیث۔ 7 سال لگانے کے بعد بھی 2 سال وہ تخصص کرتا ہے، جہاں پر اس کو قدیم اور جدید مسائل پر رہنمائی دی جاتی ہے، فتاوی نویسی سکھائی جاتی ہے، اور اس کے علاوہ قرآن و سنت کی روشنی میں مسائل کو حل کس طرح کرنا ہے، یہ تمام تر چیزیں جو ہیں وہ سکھائی جاتی ہیں۔ تو 7 سال کے بعد جب وہ 2 سال مزید لگاتا ہے، تب جا کر وہ اس قابل ہوتا ہے کہ وہ فتویٰ دے سکے اور وہ مفتی کے عہدے پر فائز ہوتا ہے۔ تو یوں دین کا ایک طالب علم جب مفتی بنتا ہے، تقریباً وہ اپنی زندگی کے 10 یا 11 سال دیتا ہے جہاں پر مکمل طور پر جا کر وہ مفتی بنتا ہے۔ لیکن انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے کسی بھی مدرسے سے کوئی بھی تعلیم حاصل نہیں کی۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے جتنا بھی مطالعہ کیا ہے وہ سیلف بیس کے اوپر کیا ہے، سیلف اسٹڈی انہوں نے کی ہے۔
ہم بات کرتے ہیں کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب اتنے کنٹروورشل فگر کس طرح بنے، انہوں نے اتنی فین فالوئنگ کس طرح حاصل کی۔ جیسا کہ آپ سب کو پہلے میں نے بتایا کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے خود کہا کہ میرا تعلق جو تھا وہ بریلوی مکتبہ فکر سے تھا، اور پاکستان کے اندر اس وقت بریلوی مکتبہ فکر کے لوگوں کی تعداد سب سے زیادہ ہے، 50% سے زائد اس ملک کے اندر بریلوی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے اس مکتبہ فکر کے لوگ اولیاء سے محبت کرتے ہیں، صوفیاء سے محبت کرتے ہیں۔ انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے جب لٹریچر ریویو کیا ان صوفیاء کی اور ان اولیاء کی کتابیں عوام کے اندر لے کے آئے، تو انجینئر صاحب نے کہا کہ جتنے بھی بابے تھے میں واڑ کے رکھ دیتے تھوڑے باب، ہمارے بابوں نے کوئی دین کی خدمت نہیں کی، ہمارے بابوں کی جتنی بھی چیزیں وہ قصے ہیں، کہانیاں ہیں، یہ سب جو ہے آپ لوگوں کو جھوٹی کہانیاں سنائی گئی ہیں، اور اس کی وجہ سے بریلوی مکتبہ فکر کی طرف سے ایک اسٹرانگ ریئیکشن دیکھنے کو ملا۔ اب ہم بات کرتے ہیں دیوبند اور اہل حدیث کی، تو دیوبند اور اہل حدیث مکتبہ فکر کے اندر اہل بیت کی اس طریقے سے شان نہیں بیان کی جاتی تھی، اہل بیت کو بالکل ہی کٹ آف کر دیا گیا تھا۔ آپ نے ابھی بھی دیکھا ہوگا کہ حضرت ابوبکر صدیق کے نام کی کانفرنس منعقد کی جاتی ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کی کانفرنس ہوتی ہے، حضرت عثمان کے نام کی ہوتی ہے، حضرت علی کے نام کی ہوتی ہے، حضرت امیر معاویہ کے نام کی کانفرنسز ہوتی ہیں، لیکن کبھی بھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ حضرت امام جعفر صادق کے نام کی کوئی کانفرنس ہو، یا امام موسیٰ کاظم کی، یا امام تقی کی، یا امام نقی کی، یا جتنے بھی اہل بیت کے جتنے بھی ائمہ اکرام ہیں ان کے نام کی جو ہے وہ کانفرنسز منعقد کروائی جائیں۔ تو اس پورے طبقے کے اندر جو تھا اہل بیت کو بالکل کٹ آف کر دیا گیا تھا، اور بہت سارے ایسے مسائل تھے جس کے اوپر اہل سنت خاموش تھے، بریلوی علماء بھی خاموش تھے، دیوبندی علماء بھی خاموش تھے، اہل حدیث علماء بھی خاموش تھے، اور ان کی خاموشی کے پیچھے لاجک بھی تھی۔ بہت سارے مسائل وہ پبلک کے اندر لے کر نہیں آنا چاہتے تھے۔ مثال کے طور پر جو شیعہ سنی کے میجر اختلافات ہیں، جنگ صفین ہے، جنگ جمل ہے، جنگ نیروان ہے، سقیفہ کا مسئلہ ہے، حدیث کرتاس ہے، ان تمام تر موضوعات کے اوپر اہل سنت سکوت اختیار کرتے تھے، لیکن انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے یہ کیا کیا، یہ تمام تر چیزیں پبلک کے اندر لے کے آئے، اور شیعہ کی طرف سے ایک بہت بڑی آڈینس جو ہے وہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے اپنی طرف کھینچ لی۔ یوں بریلوی بھی آ گئے، دیوبندی بھی آ گئے، اہل حدیث بھی آ گئے، شیعہ بھی آ گئے، اور انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے جو چونکہ میکینیکل انجینئرنگ کی ہوئی تھی تو جس کی وجہ سے انگلش کے چند ایک الفاظ بھی بول سکتے تھے، تو ماڈرن جو یوتھ تھی یا نوجوان نسل تھی وہ بھی ان کی تھوڑی بہت انگلش سے متاثر ہو کر انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی طرف ڈائیورٹ ہو گئی، تو یوں ایک بہت بڑی آڈینس انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے اکٹھی کر لی۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے اندر خامیاں کیا ہیں۔ جب بھی کوئی بات کرتے ہیں پھر اس بات سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، اور اپنی جو غلط بات ہے اس کو بھی ڈیفینڈ کرنا شروع ہو جاتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ میرا آؤٹ آف کنٹیکسٹ کلپ کاٹا گیا ہے، میرے کہنے کا مقصد یہ نہیں تھا، میں یہ ثابت کرنا چاہ رہا تھا، بعد میں اس کو ایکسپلین کرتے ہیں، کبھی بھی کسی بات کو مانتے نہیں ہیں یا اس چیز کے اوپر رجوع نہیں کرتے۔ مثال کے طور پر انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے لیے لفظ چھوکرا بولا۔ اب علماء نے جب گرفت کی انہوں نے کہا یہ بات میں نے نہیں بولی بلکہ یہود نصارہ نے یہ بات بولی ہے، تو علماء نے کہا کہ کون سی یہودی نے بولی ہے، کون سے نصرانی نے بولی ہے، آپ وہ ثابت کر دیں، وہ کتاب لے آئیں۔ انجینئر صاحب وہ ثابت نہ کر سکے، پھر وہ عربی لغت میں الفاظ لے آئے اور اس کے معنی جو ہے انہوں نے نکالے کہ دیکھیں اس لفظ کا معنی چھوکرا بھی ہے، لڑکا بھی ہے، اور 3-4 معنی ہو رہی تھے، اور انجینئر صاحب نے کیا انتخاب کیا، چھوکرے کا۔ اب مثال کے طور پر میرے دوست کی ماں کو کوئی گالی دیتا ہے، یا آپ کی بہن کو کوئی گالی دیتا ہے، یا آپ کی ماں کو کوئی گالی دیتا ہے، اگر میں اپنے دوست کے پاس جاتا ہوں، میں اس کو بولتا ہوں کہ فلاں شخص تمہاری ماں کو گالی دے رہا تھا، ساتھ میں وہ گالی ریپیٹ کروں گا، وہ اچھا لگے گا، یا صرف میں اتنا کہوں گا کہ وہ گالی دے رہا تھا؟ تو وہ ذات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ ہماری جو ہے عقیدت کا محور ہیں، ان کے بارے سے جب بندہ زبان استعمال کرتا ہے، چاہے یہودیوں نے یہ چیز لکھی کیوں نہ ہو، چاہے نصرانیوں نے یہ چیز لکھی کیوں نہ ہو، کم از کم آپ اس کے بولنے میں تو احتیاط کریں۔ تو اس بات کو بھی انجینئر محمد علی مرزا صاحب ثابت نہیں کر سکے، اور اس بات کو بھی ڈیفینڈ کرنا شروع ہو گئے۔ اسی طرح انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی جو ٹون ہے یا ان کا جو لہجہ ہے وہ جو ہے بالکل ہی جس کو کہتے ہیں کہ ایکسٹریم لیول پہ چلا جاتا ہے۔ جس طرح وہ کہتے ہیں کہ میں واڑ کے رکھ دیتے تواڑے بابے نے دین نے کوئی خدمت نہیں کی تھی، اور ان کی جتنی بھی کرامات ہیں وہ جھوٹی ہیں، اور جو بابے جو تھے اس دور میں اڑا کرتے تھے، موجودہ دور میں کیوں نہیں اڑتے، فلاں بابے نے نگاہ مار کے یہ کر دیا اور اس دور میں یہ کیوں نہیں ہوتا۔ تو اس قسم کی جو ہے ٹون انہوں نے استعمال کی۔ برصغیر پاک و ہند کے اندر کوئی بھی صحابی نہیں آیا، یہاں پر اسلام لے کے آنے والے یہی اولیاء تھے، یہی صوفیاء تھے۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ ان کے علاوہ کوئی اسلام لے کر آیا، اگر آپ کے مسلمان حکمرانوں سے امید لگاتے ہیں کہ ان کی ہسٹری آپ اٹھا کے دیکھ لیں، چاہے وہ لودھی ہیں، چاہے وہ خلجی ہیں، چاہے وہ مغل ہیں، ان کا کریکٹر ایسا نہیں تھا کہ ان کو دیکھ کر کوئی اسلام قبول کر لیتا۔ یہی اولیاء تھے، یہی صوفیاء تھے۔ ہاں، ان لوگوں نے ان اولیاء کو، ان صوفیاء کو پروٹیکٹ کیا ہے، اور ان لوگوں نے ہی ہندوستان کے اندر، پاکستان کے اندر موجودہ دعوت و تبلیغ کا کام کیا ہے۔ اب ہوا کچھ اس طریقے سے کہ موجودہ دور کے اندر جب انہوں نے ان چیزوں کو ٹارگٹ کرنا شروع کیا، لوگوں کے دلوں سے اولیاء کی محبت نکال دی، نوجوان نسل کو متنفر کر دیا، ان کو کنٹروورشل فگر بنا دیا، اور
اس میں ایک چیز اور ہے، جس طرح ہم لوگ مسلمان ہیں، ہم چوری کرتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، زنا کرتے ہیں، بدکاری کرتے ہیں، تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمارے دین کی یہ تعلیمات ہیں، اسلام ہمیں اس چیز کی اجازت دیتا ہے، یہ ہمارا ذاتی ایکٹ ہے۔ اسی طرح جو اولیاء ہیں یا صوفیاء ہیں جن کے ساتھ غلط چیزیں منسوخ کر دی گئی ہیں کہ انہوں نے اپنے نام کے کلمے پڑھوائے ہیں، یہ چشتی رسول اللہ پڑھا کے گئے ہیں، اشرف علی رسول اللہ پڑھا کے گئے ہیں، تھانوی رسول اللہ پڑھا کے گئے ہیں، انہوں نے دین کی کوئی خدمت نہیں کی، مزارات کے اوپر دمالیں ڈالی جاتی ہیں، عورتیں آتی ہیں، مرد آتے ہیں، اگر سجدے کرتے ہیں اور غیر شرعی کام ہوتے ہیں، تو کون سا ایسا مستند عالم دین ہے جو اس چیز کی حمایت کرتا ہے؟ یہ تو جاہل عوام ہے یہ سب کچھ جو کر رہی ہے۔ تو اس چیز کو لے کر اگر آپ اولیاء کو ٹارگٹ کرتے ہیں تو آپ کو سوچنا چاہیے، جس طرح ہم مسلمان ہو کر ہر گناہ کرتے ہیں، ہمارے دین کی یہ تعلیمات نہیں، اسی طرح اولیاء کے مزارات کے اوپر جو کچھ ہوتا ہے یا ان کے لٹریچر کے اندر جو چیزیں موجود ہیں ان کے ساتھ بھی ان کا کوئی تعلق موجود نہیں ہے۔ پھر اسی طرح انجینئر صاحب نے بہت ساری اور بھی باتیں اس طرح کی جس کی وجہ سے وہ فتوے کی ذات کے اندر آئے، جس طرح مثال کے طور پر انہوں نے کہا کہ توحید کی ڈیفینیشن تو یہ ہے کہ کوئی نبی اپنا پیشاب بھی نہیں روک سکتا۔ اب مجھے نہیں لگتا پچھلے 1400 سال کے اندر کسی شخص نے توحید کی یہ ڈیفینیشن کی ہو یا قرآن و حدیث سے توحید کی یہ ڈیفینیشن نکلتی ہو۔ لازمی آپ ایک چیز بیان کریں اور دوسرے کی تصدیق کریں۔ یہ ڈیفینیشن کہاں پہ لکھی ہوئی ہے کہ توحید کی ڈیفینیشن یہ ہے کوئی نبی اپنا پیشاب نہیں روک سکتا؟ قرآن و حدیث کی راٹا آپ لگاتے ہیں، یہ پھر قرآن و حدیث سے ثابت کریں۔ پھر اسی طرح انہوں نے کہا جی ادار خالد بن ولید ہوں، سامنے سے ایک داڑھی منڈا یہودی آئے وہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تو لازمی تھا خالد بن ولید کی اگزامپل دینا۔ خالد بن ولید وہ ہستی ہیں اگر ان کو نکال دیں حضرت ابوبکر صدیق کے دور سے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے، جو آپ کی 22 لاکھ مربع میل بچتی ہے وہ میرے خیال میں آدھی بھی نہیں بچے۔ سیف اللہ کہا گیا ان کو، اللہ کی تلوار، تو وہاں پر آپ یہ مثال بھی تو لے سکتے تھے کہ ہزاروں انجینئر مرزے ہو جاتے، ہزاروں میرے اسٹوڈنٹ ہو جاتے، تو ان کے سامنے ایک داڑھی منڈا یہودی آ جاتا، وہ سب کو مار دیتا۔ خالد ابن ولید جو کہ مسلمانوں کے ہیرو ہیں ان کو لے کر آپ نے یہ مثال دی۔ تو الفاظ کے چناؤ کے اندر احتیاط انجینئر محمد علی مرزا صاحب نہیں کرتے۔ اسی طرح ان کی اور بھی بہت ساری باتیں ہیں، آئرن ڈوم حفیظ اللہ، قادیانی جو ہیں اہل قبلہ ہیں، اہل کعبہ ہیں، ان کے ضائع وضو قیامت کے دن چمک رہے ہوں گے۔ پھر اس چیز کو بھی انہوں نے ڈیفینڈ کیا کہ میرے کہنے کا مطلب یہ تھا، میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا تھا، میرا کلپ کاٹا گیا ہے۔ پھر اس کو ایکسپلین کرتے ہیں، اس کو ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پھر اسی طرح جو میں فرقوں کے جو نظام ہے اس سے جو کفر کا نظام ہے سیکولرزم، میں اس کو زیادہ پریفر کرتا ہوں۔ پھر اس کے علاوہ جو ہے بائیکاٹ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ساری مسلم امت اگر اسرائیل کو تسلیم بھی کر لیتی ہے تو یہ گھاٹے کا سودا نہیں ہے۔ اس قسم کے انجینئر صاحب کے بے شمار عقائد و نظریات ہیں، صحابہ کے حوالے سے جو انہوں نے باتیں کی ہیں، اولیاء کے حوالے سے کی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے بہت سارے الفاظ کا چناؤ اس طریقے سے کیا ہے۔ شاید کہ آپ کے نزدیک گستاخی نہ ہو، لیکن جو لوگ دین پڑھتے ہیں، جن لوگوں نے دینی تعلیم کے اندر اپنی عمر گزار دی ہے، تو اس چیز کو بہتر طریقے سے سمجھتے ہیں کہ حضور کی ذات کے لیے کس قسم کے الفاظ بولے جانے چاہیے۔ اس کے اندر ایک چیز اور بھی ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے جو امت کے اسلاف تھے یا اولیاء تھے یا صالحین تھے جن کے اوپر جو ہے ہر فرقہ متفق تھا، تو ان کو بھی کنٹروورشل بنایا ہے۔ اختلاف ان کا بھی آپس میں ہے کہ شاہ ولی اللہ کوئی چیز ہی نہیں، اسی طرح خواجہ معین الدین چشتی کوئی چیز نہیں، بابا فرید کوئی شے نہیں، باجدید بستامی مار کے رکھ دیتا، اور پتہ نہیں فلاں اور فلاں کیا نہ کیا زبان انہوں نے استعمال نہیں کی۔ دیوبند کا اختلاف ہے، بریلویوں کا اختلاف ہے، اہل حدیث کا اختلاف ہے، ان اکابرین کے حوالے سے بھی اختلاف ہے، لیکن وہ ایک تہذیب کا دامن نہیں چھوڑتے، ان کے خلاف اس قسم کی باتیں نہیں کرتے۔ جس طرح آپ نے کہا ہے کہ امام ابو حنیفہ بھونک کے گیا ہے، تو میں نے پھر نہیں کہا فلاں شخص نے کہا میں نے وہ کوٹ کیا ہے، تو اس قسم کی زبان اس سے پہلے کبھی بھی استعمال نہیں ہوئی۔ بات کرنے کا ایک ڈھنگ ہوتا ہے، ایک انداز ہوتا ہے، بات کا مقصد بے شک ایک ہی ہو۔ مثال کے طور پر میں کہتا ہوں کہ آپ کی ماں کے قسم اور آپ کے والد گرامی، دونوں کا مقصد تو ایک ہے، مطلب بھی ایک ہے، لیکن میسج کی انٹینسٹی میں کتنا فرق آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو جب آپ ان قسم کے سینسیٹیو ٹاپکس کو چھیڑتے ہیں اور وہاں پر اس قسم کی زبان استعمال کرتے ہیں تو لازمی بات ہے آپ کے اوپر گستاخی کا فتویٰ تو لگے گا ہی۔ اب ہم آتے ہیں کہ موجودہ دور کے اندر انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے اوپر جو گستاخی کا فتویٰ لگا، اور اس کے حوالے سے میں تو کوئی رائے نہیں دوں گا کیونکہ نہ میں کوئی عالم دین ہوں، نہ میں کوئی مفتی ہوں، علماء بہتر جانتے ہیں۔ تو اس کے اندر بریلوی مکتبہ فکر سے ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب نے ان کے خلاف فتویٰ دیا، اور انہوں نے کہا کہ پاکستان کی کسی بھی عدالت کے اندر میں اس چیز کو ثابت کر سکتا ہوں۔ اب جہاں تک بات ہے ڈاکٹر جلالی صاحب کی، وہ ایکسٹریم قسم کے بریلوی ہیں، وہ کٹر بریلوی ہیں، اور ان کے اپنے لوگ ان کے فتوے کی ذات میں آئے ہوئے ہیں بہت سارے۔ اسی طرح دیوبند کے اندر مفتی عبدالواحد قریشی صاحب نے جو ہے وہ حمایت کی ہے۔ اہل حدیث کے جتنے بھی علماء ہیں، مطلب میجارٹی کے اندر علامہ ابتسام علیہ زئی اور جتنے بھی لوگ ہیں، تمام تر لوگ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی گستاخی کے اوپر متفق ہیں۔ اور دوسری طرف یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں نے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو ڈیفینڈ بھی کیا ہے، مفتی طارق مسعود صاحب، اسی طرح بری امام کے جو سجادہ نشین ہیں انہوں نے،
اسی طرح جو قادیانی پیجز ہیں وہاں پر انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی سٹوریز لگی ہیں. ربوہ ٹائمز کے اوپر اس کے اوپر کبھی فلسطین کی سٹوری نہیں لگی, کبھی غزہ کی سٹوری نہیں لگی, کبھی جو ہے وہ افغانستان کی سٹوری نہیں لگی. پاکستان کے اندر سیلاب آ گیا, ہزاروں کے حساب سے جو ہے وہ لوگ اس سے پہلے بھی مارے جا چکے ہیں, علماء مارے جا چکے ہیں, کبھی کسی کی سٹوری نہیں لگی. لیکن انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی سٹوری وہاں پر بھی لگائی گئی. اور قادیانیوں کا ڈیبیٹر ہے محمد رضی, اس نے بھی ٹویٹ کیا انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی جو گرفتاری ہے اس ہمارے جو اسلاف نے اس کی پہلی پیشن گوئی کی تھی, اب جو آپ کا قانون ہے اس حساب سے پھر جو ہے وہ سارے ہی مستاخر رسول ہوتے ہیں. تو اس نے بھی اس حوالے سے ٹویٹ کیا. اسی طرح پاکستان کے جو سیکولر طبقہ ہے, لبرل لوگ ہیں, ڈاکٹر تیمور رحمان, شہزاد غیاث, تو اس قسم کے لوگوں نے بھی انجینئر صاحب کی حمایت کی ہے. اسی طرح جرنلسٹ کمیونٹی نے انجینئر صاحب کی حمایت کی ہے, ارشاد بھٹی صاحب اور اس قسم کے اور بہت سارے صحافی ہیں. تو انجینئر صاحب کی حمایت میں بھی بہت سارے لوگ کھڑے ہیں اور انجینئر صاحب کے خلاف بھی بہت سارے لوگ کھڑے ہیں. اب پچھلے دنوں انجینئر صاحب نے عمران خان کے حوالے سے کوئی بات کی تھی تو صحافیوں کی کمیونٹی کے اندر جو ہے کہتے ہیں کہ لہر اٹھی, اور انہوں نے کہا کہ انجینئر صاحب کو پالیٹکس کا کاکھ نالج نہیں ہے, زیرو پتہ بھی نہیں ہے, اور آپ کی جو فیلڈ ہے آپ وہی کام کریں. سیم وہی بات جو علماء کہتے ہیں کہ انجینئر صاحب کو اس چیز کا علم بھی نہیں ہے, ان کو ہمارے سامنے بٹھائیں, ان کو ہمارے سامنے لے کے آئیں. اب انجینئر صاحب کا دوغلا پن یہ ہے کہ جب چیلنج کریں گے بولیں گے سعد رضوی آ جاؤ میری اکیڈمی میں, سلمان مصباحی آ جاؤ میری اکیڈمی کے اندر. جو مناظرہ جن کی فیلڈ ہے, جو مناظرہ کرتے ہیں وہ ان کے دروازے سے ہو کر جاتے ہیں, ان کو باہر آ کر سلام بھی نہیں کرتے. مفتی حنیف قریشی صاحب, مفتی طارق مسعود صاحب, اہل حدیث کے کئی علماء ان کی گیٹ کے اوپر آئے ہیں, انہوں نے ان سے بات کرنا نہیں گوارا کی. اور جو علماء جن کی یہ فیلڈ نہیں ہے ان کو جو ہے وہ بار بار چیلنج کرتے ہیں. مفتی منیب الرحمان کو لے آؤ, مفتی منیب الرحمان کی پوری زندگی کے اندر ایک مناظرہ نکال کے بتا دیں. سعد رضوی کو لے آؤ, سعد رضوی کا کوئی ایک مناظرہ نکال کے بتا دیں. سلمان مصباحی کو لے آؤ, ان کا کوئی پوری زندگی کے اندر ایک مناظرہ نکال کے بتا دیں. جب ان کی وہ فیلڈ نہیں ہے تو وہ مناظرہ آپ کے ساتھ کیوں کریں. انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے خلاف 295 کے تحت جو FIR ہوئی ہے, اور مجھے نہیں لگتا ہے اس کے اوپر کوئی عمل درآمد ہوگا. کچھ عرصے بعد انجینئر محمد علی مرزا صاحب دوبارہ پبلک کے اندر آ جائیں گے. تو اس ویڈیو کے اندر جتنی بھی باتیں کی ہیں وہ میری ذاتی رائے تھی, آپ اس سے ایگری بھی کر سکتے ہیں, آپ اس سے ڈس ایگری بھی کر سکتے ہیں.